السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سید الشہداء امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات پر روشنی ڈال کر میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، آپ نے سن کر اپنے آپ کو مشرف کیا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول نعت خواں صحابہ، یعنی وہ صحابہ کرام جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرتے، ان صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں۔ آئیے اس سے پہلے ایک بار اور حصول برکت اور اکتساب فیض کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں اپنی محبت و الفت اور مودت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رضا ہم سب کے رضا، اعلیٰ حضرت بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضور کی تعریف کرتا ہے۔ کیسے؟ کبھی کہتا یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، کبھی کہتا یا ایھا المدثر، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی جب اخلاق کی بات آتی تو کہتا انک لعلی خلق عظیم، سبحان اللہ، یعنی ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرتا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ اللہ کے سنت ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ تعریف قرآن میں کرتا ہے۔ یعنی جب جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے تراویح میں خاص طور سے قرآن مکمل کرے گا، مصطفیٰ کی تعریف کرتا رہے گا۔ تم خیال کی بات کرتے ہو، میرا رب قرآن میں تراویح کے اندر مصطفیٰ کی تعریف کا حکم عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بڑے اچھوتے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کیا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے حضور کی نعت خوانی کی، بہت ساری صحابیات نے بھی آقا علیہ السلام کی شان میں نعتیں لکھی ہیں۔ بہت سارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان مدارج النبوات دوسرا حصہ صفحہ 669 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ روضۃ الاحباب میں منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام شعراء مردوں میں سے 160 تھے، سبحان اللہ، ایک دو نہیں، کتنے؟ 100، زور سے 160 یہ وہ شعراء تھے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت لکھ کے لاتے اور مصطفیٰ کو سناتے تھے۔ 160 شعراء تھے جو آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کیا کرتے تھے، ان کا محبوب ترین مشغلہ مصطفیٰ کی نعت خوانی تھا۔ اب ہمارے علاقے میں یا اپنے اطراف میں آزو بازو میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر مسجدوں میں نعت پڑھو بولے رسول بارہ بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا۔ ابے مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد قباء، مسجد اقصیٰ، یہ ساری مسجدیں جن کی زیارت کے آپ ہم سب متمنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک ایک حصے کو مصطفیٰ کی عظمت کی گواہی دینے والا بنایا ہے۔ جب بھی مسجد اقصیٰ کی بات آئے گی تو معراج مصطفیٰ کی امامت کی بات آئے گی، جب بھی آقا علیہ السلام کی عظمت کی بات کرو، مسجد حرام کا ذکر کرو گے، تب یہ معلوم ہوگا 360 سے جس نے پاک کیا ہے اسی پاک ذات کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ جب جب ذکر کرو گے یہ آقا علیہ السلام کی بات آئے گی، یہ چاروں مسجدوں کا ایک ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ بہرحال تو 160 شعراء تھے جو آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کرتے تھے۔ بول دو یار، میں بڑا حیران تھا۔ میرے رضا نے زیادہ تر ماشاءاللہ ہر رسالے میں، ہر خطبے میں آقا کی بڑی شاندار تعریف کیا ہے۔ فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھنے میں تو آدمی ٹیڑھا ہو جائے، اچھے اچھے لوگوں کی سندیں سامنے آ جائیں، ایسا خطبہ ہے وہ۔ میرے رضا نے تو ہر جگہ اپنا دکھایا ہے جلوہ، کیوں نہ ہو، کیونکہ میرا رضا جب قلم چلاتا ہے تو غوث پاک کا قلم چلا کرتا ہے، محدث اعظم کے چوچوی کے بقول۔ تو
یہ نعت خوانی سے ادا کیوں کی ہے؟ اور نعت خوانی میں حضور کی پوری سیرت کو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ آقا کو بہت پسند ہے اور صحابہ کرام خود حضور کی نعت خوانی کرتے رہے، اسی لیے کر رہے۔ تو 160 مردوں میں سے صحابہ کرام ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کیا کرتے تھے، اور 12 عورتیں تھی جو مصطفیٰ کی نعت لکھتی تھی، بولو 12 خواتین صحابیہ یا آقا علیہ السلام کی نعت خوانی لکھتی تھی۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے ہندوستان میں علم حدیث پھیلانے کا فریضہ عطا فرمایا ہے۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ فرما رہے ہیں 160 صحابہ آقا کی نعت لکھتے رہے، 12 صحابیات یہ مصطفیٰ کی نعت لکھتی رہیں۔ اب لیکن نام تلاش کرے تو ناموں میں سے میری تلاش کے حساب سے 160 شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، اور ظاہر سی بات ہے ان کا مطالعہ بہت ہائی مطالعہ ہے، ان کے سامنے ساری کتابیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا خاص کرم عطا فرمایا ہے، ان کے سامنے بہت ساری کتابیں ہیں۔ ابھی 10 لوگوں کا نام تلاش کر کے ملا، انشاءاللہ اور ملیں گے، نام میں اضافہ ہوگا۔ پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے نعت خواہ صحابی حسان بن ثابت، سبھی جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ دوسرے نعت خواہ صحابی عبداللہ ابن رواحہ، سبحان اللہ، یہ وہ نعت خواہ صحابی ہے کہ حضور نے ان سے ہی فرمائش کی تھی، عبداللہ تم نے میری نعت خوب سنائی ہے، میرے ابو بکر کی منقبت بھی تو سناؤ۔ انہی سے آقا علیہ السلام نے کہا تھا، اے عبداللہ ابن رواحہ میرے ابو بکر کی شان میں تم نے کچھ کہا ہے؟ تو عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں ہاں سرکار میں نے کہا ہے۔ پھر 4 مصروں پر مشتمل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 شعر سنائے، مصطفیٰ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں عبداللہ جیسے تم نے کہا ہے میرا ابو بکر بالکل ویسے ہی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ 4 شعروں پر مشتمل، جی 4 مصروں پر مشتمل، جی۔ تیسرے شاعر کعب ابن مالک، سبحان اللہ، ان کے بارے میں جب آئے گا تو معلوم ہے انہوں نے تو حضور کی شان میں بے ادبی کر دی تھی۔ حضور نے فرمایا وانٹڈ کر دو، مواحد الدم، جہاں ملے مار دینا، جہاں ملے مار دینا، اتنی بڑی خطا ہو گئی۔ لیکن ان کے بھائی نے جا کر کے بتا دیا، خط لکھا کہ آپ سنبھل کے رہنا، اگر مل جاؤ گے کسی صحابی کو تو پہنچا دیں گے، مواحد الدم ہو تم۔ انہوں نے پورا قصیدہ لکھا تھا، پورا قصیدہ لکھا، لکھنے کے بعد کمبل اوڑھا، اونٹنی پہ سوار ہو گئے، چھپتے چھپاتے مسجد نبوی کے پاس آئے، اونٹنی کو باہر کھڑی کر دیا، اندر آئے، مصطفیٰ کے قدموں میں گر کے کمبل کو ہٹایا اور وہی کہا جو میرے بریلی کے رضا نے کہا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بلا، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں ملے مار دینا، لیکن اب آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے۔ آقا نے معافی کا اعلان کر دیا، پورا قصیدہ سنایا، جس قصیدے کو قصیدہ بانسوات کہا جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے بڑے اچھوتے انداز میں اپنی چادر مبارک تحفے میں عطا فرما دی ہے۔ یہ نعت خواہ صحابی کعب ابن مالک سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی ایک نعت خواہ ہے نابغہ جادی، اب ان کے بارے میں سب آئے گا۔ اور ایک ایسے نعت خواہ جن کو صحبان وائل کہا جاتا ہے، صحبان وائل، یہ تو بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کی خطابت بھی بڑی زبردست۔ ابھی چلے گا ایک سلسلہ حضور کی بارگاہ میں مقبول خطیب، بولو۔ کچھ ایسے بھی خطیب رہے جن کے خطبے کو مصطفیٰ نے پسند کیا، بولو نا یار۔ اور یاد رکھے جب بھی خطیبوں کی بات آئے گی تو سب سے پہلے عظمت رسالت پر جس نے خطبہ دیا وہ پہلا خلیفہ ہے جسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے، اور یہ اس وقت خطبہ دیا تھا جب مکے میں مصطفیٰ کی شان پر بیان کرنا جرم ٹھہرتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا سرکار میں خانہ کعبہ کے اندر صحابہ کی موجودگی میں، کفار کی موجودگی میں آپ کی شان میں خطبہ دینے والا ہوں۔ اور خطبہ دیا، خطبہ دینے پہ ان کو مارا گیا، بے ہوش بھی ہو گئے، پورا بتا چکا، انشاءاللہ آئے گی بات۔ حضور کی بارگاہ کے مقبول خطیب کون رہے؟ تو نہ صحابان وائل، اور ایک نعت خواہ صحابی جن کا نام ایمن ابن خزیمہ ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کیا کرتے تھے، ایمن ابن خزیمہ۔ اور ایک نعت خواہ صحابی عاشا ابن مازن، عاشا ابن مازن۔ میں تو کہتا ہوں آلات کے اشعار لیجئے، ان شعراء یہ نعت خواہ صحابہ کے اشعار لیجئے، ٹیلی کریے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو نظریہ ان صحابہ نے پیش کیا تھا وہی نظریے کی ترجمانی تو احمد رضا کر رہا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا سب کو ہضم ہی نہیں ہوتے،
سمجھے کہ نہیں؟ ہضم ہی نہیں ہوتے. جس کو ہضم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکا قادری غلام بنا دیتا ہے, پکا بنا دیتا ہے. جی تو عائشہ ابن مازن ایک نعت خواں صحابی, اسود ابن سریہ ایک نعت خواں صحابی جن کا نام عامر ابن اقوا ہے, ان کے بھائی سلمہ ابن اقوا, ان کی باتیں الگ. پنڈلی ٹوٹ گئی, پنڈلی ٹوٹ گئی. جب پنڈلی ٹوٹ گئی, ہمارے یہاں پنڈلی سمجھتے ہیں پاؤں کی ہڈی, یہ ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی. امامہ سے باندھا, آقا کی بارگاہ میں آئے اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہٹاؤ. امامہ کھولا, کھولنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے خون صاف کیا اور خالی لعاب لگایا, نکال کے لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہڈی جو ٹوٹی تھی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے. ان کے قدموں پہ نشانات بھی باقی رہے. ان کے بھائی سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ, انہی کے بھائی حضرت عامر ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ, یہ نعت خواں صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی. تو اب آئیے 160 مردوں میں جو صحابہ کرام میں آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کیا کرتے تھے, ان میں سے پہلی بات آتی حسان بن ثابت کی. ان کی تعریف کیوں نہ کی جائے, نام ہی حسان ہے, نام ہی حسان. حسان بہت اچھا, بولو نا, نام ہی کا معنی ہوتا ہے حسان. یہ انصاری صحابی ہیں, بول دیجئے. انصار صحابی ہیں جو مدینے کے رہنے والے ہیں اور آقا علیہ السلام کے میزبان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نے ان کو اپنی مہمان نوازی کا موقع عطا فرمایا. میزبان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور مدینہ طیبہ کے اندر 2 قبیلے تھے, ایک قبیلہ اوس کا تھا, ایک قبیلہ خزرج کا تھا. اور جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہے اس کو اوسی کہا جاتا ہے, اسی کی تصغیر ہے اویس. اور جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا ہے اس کو خزرجی کہا جاتا. تو مدینہ طیبہ کے اندر جو قبیلہ بنو خزرج تھا اسی قبیلے سے تعلق حسان بن ثابت کا رہا ہے. قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق رہا. آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں, بہت سلو ہے یار, والدہ بھی صحابیہ ہیں, والد بھی صحابی ہیں. بولو. ایک معاملہ آیا, ماں عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا تھا سورج پہ تھوکنے سے. تھوک سورج پہ نہیں جاتا, تھوک اپنے اوپر ہی آتا ہے. کہاں ماں عائشہ صدیقہ جن کی عظمت میں اللہ سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائے, وہ ماں عائشہ صدیقہ جنہیں اللہ تعالیٰ سلام بھیجے. کیا بات ہے ماں عائشہ صدیقہ کی. الزام لگا تھا. الزام لگانے والے منافقین تھے. اسی گرداب کے اندر, اسی طوفان کے اندر حضرت حسان بن ثابت کو بھی لوگوں نے اپنے ساتھ بلا وجہ شامل کر لیا تھا. کیا تھی اللہ کی مرضی, اللہ ہی جانے. کیا امتحان تھا حضرت حسان بن ثابت کا, اللہ ہی بہتر جانے. کیا آزمائش ہے, اللہ ہی بہتر جانے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کو آیت نازل فرمایا, حضرت حسان نے توبہ کی اور اکثر ماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آتے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضرت حسان ابن ثابت آقا علیہ السلام کی نعتیں سنایا کرتے تھے. اور ماں عائشہ صدیقہ ان کا ڈیفنس کیا کرتی تھی. کوئی بے ادبی کرتا تو منع کر دیتی کہ بے ادبی مت کرنا, میرے حسان کو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. ماں عائشہ صدیقہ منع فرما دیتی تھی. ان کی والدہ, والد کا نام تو ثابت ہے, والدہ کا نام فریا. چنانچہ ان کی والدہ ہی جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو حضرت حسان نے کہا میں کس منہ سے ماں عائشہ کے پاس اور سرکار کے پاس جاؤں. مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی, اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, کس منہ سے جاؤں. تو ان کی والدہ نے کہا میرے نبی کا معاملہ ایسا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ, اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں آپ کی بارگاہ میں آ جائے, معافی مانگ لے, تو مصطفیٰ ان کو بتا دو اپنے حق میں اللہ کو توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے. تو آتے ان کی والدہ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے لائی. شیخ عبداللہ محدث سے دہلوی فرماتے ہیں لائی, پہلے آقا کی بارگاہ میں سرکار نے معاف کر دیا, ماں عائشہ صدیقہ نے بھی معافی کا اعلان فرمایا ہے. تو آپ کی والدہ لے کر کے آئی ہیں. جی آپ کی کنیت ابو الولید ہے, ابو عبد الرحمن بھی ہے, ابو الحسام بھی ہے. آقا علیہ السلام کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مقوقس بادشاہ نے آقا علیہ السلام کو 2 باندیاں تحفے میں بھیجی تھی. شاہ اسکندریہ نے 2 باندیاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفے میں بھیجی. ایک باندی کا نام ماریہ, دوسرے کا نام سیرین. تو جو ماریہ تھی
اور سیرین یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں. آقا علیہ السلام نے ماریا کو اپنے حصے میں قبول کر لیا. انہی کے شکم عطا سے ہمارے آقا حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے. آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی. اور جو دوسری بہن تھی ماریا کی, دوسری باندھی, آقا علیہ السلام نے تحفے میں حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرما دیا تھا. اب اندازہ لگائیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہے حضرت حسان بن ثابت کہ جو باندھی مصطفیٰ کے لیے آئی, آقا علیہ السلام نے وہ باندھی حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرما دی ہے. حسان بن ثابت کو جب وہ باندھی تھی تو ان کے شکم سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام عبد الرحمن ہے. بولو, والد کا نام حسان, بیٹے کا نام عبد الرحمن. اور حدیث سے بھی آیا ہے کہ دو نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن. یعنی اضافت والے نام جہاں عبد لگتا ہو وہاں پر عبد الرحمن اور عبداللہ زیادہ پسند ہے. اور اگر بغیر اضافت کے ہو یوں ہی نام آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو ایک نام بڑا زمین پہ پسند ہے, ایک نام آسمان پہ پسند ہے. زمین پہ جو پسند ہے اسے محمد کہتے ہیں, آسمان پہ جو پسند ہے اسے احمد کہتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کے ناموں میں سے دو نام. جی, تو حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن سیرین حضرت حسان بن ثابت کو آقا علیہ السلام نے تحفے میں عطا فرمائی. علامہ عز الدین جزری نے اسد الغابہ کے اندر باقاعدہ لکھا ہے, فرماتے ہیں وَوَهَبَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جاریتہ اخت ماریا فَأَوْلَدَهَا عبد الرحمن بن حسان فَهُوَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خالت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی باندھی حضرت ماریا کی بہن تحفے میں عطا فرما دی, ہبہ کر دیا. ان سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام عبد الرحمن ہے. تو وہ یعنی عبد الرحمن اور حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. سبحان اللہ, خالہ زاد بھائی. آسان لفظوں میں ہم لوگ بولتے ہیں ہم زلف بھی کہہ سکتے ہیں آپ, ہم لوگ ساڑو بولتے ہیں نا, ہم زلف. لیکن حضور کے ساڑو حضرت حسان حضور کے ساڑو رہے پھر بھی کبھی ساڑو کہہ کے نہیں بلایا, کبھی ہم زلف کہہ کے نہیں بلایا. جب بھی پکارا ہے تو یا رسول اللہ ہی کہا ہے, جب بھی پکارا ہے تو یا حبیب اللہ ہی کہا ہے. رشتہ اصل غلامی کا ہے. سبحان اللہ, کام یہ آتا ہے. جی, تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسان کی عمر 120 سال ہوئی ہے. کتنی ہوئی ہے؟ 120 سال ہوئی ہے. 60 سال ایمان لانے سے پہلے گزارا اور 60 سال ایمان لانے کے بعد گزارا ہے. 120 سال حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہوئی. 60 سال ایام جاہلیت کے ملے اور 60 سال ایام اسلام کے ملے, زمانے اسلام کے ملے. اور اس میں بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, آپ کی خلافت کا زمانہ چل رہا تھا, سن 40 ہجری کا وقت ہے, تب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. 120 سال کی عمر ہوئی. اب آئیے ان کے بارے میں علامہ عز الدین جزری کیا فرماتے ہیں. یہ تو مختصر ان کے بارے میں روداد زندگی تھی. اب آئیے ذرا ان کے فضائل و مناقب دیکھیں. ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علامہ عز الدین جزری اسد الغابہ دوسرا حصہ صفحہ 7 کے اندر فرماتے ہیں عن ابی عبیدہ قال فضل حسان الشعراء حسان الشعراء بثلاث. حضرت حسان کی فضیلت شعراء میں 3 وجہ سے ہے. حضرت حسان کی فضیلت تمام شاعران عرب جتنے بھی عرب کے اندر شاعر ہوئے ہیں تمام شاعروں میں 3 وجہ سے آپ کی فضیلت ہے. نمبر 1, کانا شاعر الانصار فی الجاہلیہ, ایام جاہلیت میں جو انصار قبیلے کا شاعر ہوتا تھا وہ شاعر حسان ابن ثابت ہوا کرتے تھے. انصار قبیلے کے سب سے بڑے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے. وہ شاعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النبوہ, اور اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے سب سے مقبول ترین شاعر جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. تیسری چیز کہتے ہیں وہ شاعر الیمن کلھا فی الاسلام. اسلام لانے کے بعد آقا علیہ السلام نے ان کو کچھ وقت کے لیے یمن میں بھیجا. تو یمن کے اندر پورے یمن میں جتنے شعراء تھے ان تمام شعراء میں اللہ نے جس کو فوقیت اور افضلیت عطا فرمائی وہ شان حضرت حسان بن ثابت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. یعنی ایام جاہلیت میں بڑے شاعر, ایمان لانے کے بعد بھی بڑے شاعر, یمن کے بھی بہت بڑے شاعر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شعراء میں سب سے بڑی شان حضرت حسان ابن ثابت کو 3 وجہ سے عطا فرمائی.
یہ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے کہا ہے، ورنہ ہم تو اتنا جانتے ہیں مصطفیٰ جس کے لیے ممبر لگوائیں، بہت سلو ہے یار۔ اچھا یہ روایت ممبر لگانے والی رافضی حضرت حسان کی کو بہت سننا چاہتا ہے، وہی کیوں؟ کیونکہ ماں عائشہ صدیقہ کا معاملہ ہوا تو منافقوں کا معاملہ آیا تو اس طوفان کے اندر یہ بھی شامل ہو گئے تھے، تو یہ لوگ زیادہ سننا چاہتے، تو ان کو بتایا جائے کہ حضرت حسان کے بارے میں کہ ممبر لگایا جاتا ہے حضرت حسان کے لیے، اور ممبر لگوانے والا مصطفیٰ، اور یہ حدیث کی روایت کرنے والی ماں عائشہ صدیقہ، یہ حدیث کے آقا علیہ السلام ممبر لگواتے حسان ابن ثابت کے لیے، ماں عائشہ صدیقہ نے روایت کی، یہ روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ مستدرک الصحیحین میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ کئی کتب حدیث میں موجود ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر وہ حضرت حسان ابن ثابت کے لیے مصطفیٰ ممبر لگاتے رہے۔ اچھا ایک چیز اور، یہ روایت جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت ممبر لگواتے حضرت حسان کے لیے، آج کل ہر نعت خواہ یہ زیادہ سن لیے ہیں تو اب کرسی زیادہ لگواتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ پیر صاحب، بڑے بڑے علماء مفتیان کرام نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی صاحب ممبر پہ بیٹھنے کے چکر میں بولے حضرت حسان کے لیے ممبر لگوایا جاتا تھا۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، حضرت حسان کے لیے ممبر لگوایا جاتا تھا تو وہ بیٹھتے تھے کہ کھڑے رہتے تھے؟ بیٹھتے تھے یا کھڑے رہتے تھے؟ پڑھتے پڑھاتے تو ہے نہیں، خالی جو سن لیا چلنے دو، جو سن لیا چلنے دو۔ ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں بھائی، آپ ناراض ہو جائیں، ہم کو تو وہی بتانا ہے جو اللہ اس کے رسول کا قانون ہے۔ یعنی ہضم نہیں ہوتی نا بات یہ کہ یار بڑے بڑے مفتیان کرام نیچے بیٹھے ہیں اور یہ بھائی صاحب آج کے ہیں بمشکل 15-16 سال کے بیٹھے کرسی پر، اور جو اٹنگ پٹنگ ہٹا، کیا بتاؤں میں، یہ اچھلنا، یہ کودنا، وہ معاملہ، یہ چلنا، ہماری قوم ایسے لٹاتی ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ پیسہ ڈائریکٹ جنت میں جا کے گر رہا ہے، دھاڑ جنت میں گرا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حسان کو حضور نے چادر دی ہے، تو کہا کہ مصطفیٰ نے چادر دے دی، کعب ابن مالک کو چادر دے دی، حضرت حسان کے لیے ممبر لگوا دیا، امام موصلی کے لیے خام میں آ کر چادر دے دی، ہم تو خالی نوٹ لٹا رہے ہیں۔ اے بھیا خالی نعت خانوں کو سرکار نے نہیں نوازا ہے، مدرسہ پڑھنے والوں کو بھی نوازا ہے، حافظ قرآن کو بھی مصطفیٰ نے نوازا، بولو نا، حافظ قرآن کو مصطفیٰ نے یوں نوازا ہے، میرا نبی فرماتا ہے جب حافظ قرآن، شدت الاتقان کی روایت، آقا علیہ السلام فرماتا ہے جب حافظ قرآن قبر میں لیٹنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مٹی سے فرماتا ہے جانتی کون آ رہا ہے؟ ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ سب سے بات نہیں کرتا، اور جس سے بات کرتا ہے وہ سب کی طرح بھی نہیں ہوتا، جس سے اللہ بات کرتا ہے وہ سب کی طرح بھی نہیں ہوتا۔ ابھی تک اللہ نے مٹی سے بات نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے صدقے میں آج مٹی کو ہم کلامی کا شرف عطا فرما رہا ہے۔ اے مٹی جانتی ہے کون آنے والا ہے؟ جانتی ہے کون آنے والا ہے؟ دیکھو مٹی جس میں زبان نہیں مٹی بولتی، مولا ہمیں معلوم ہے وہ آ رہا ہے جس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے، تیرا کلام موجود ہے۔ بتاؤ حافظ قرآن کو مصطفیٰ نے نوازا کہ نہیں نوازا؟ اگر نوازا ہے تو بولو یار۔ اب حافظ قرآن کے نذرانہ نہیں نکلتا، ایسے نہیں نکلتا، قرآن کی تلاوت کر اتنی شاندار تلاوت لیکن نہیں نکلتا، اور وہ بھائی صاحب آ رہے ہیں، اوہ پوچھو مت، جیب سے پیسہ کود کے بھاگنے کے چکر میں، اچھلنے کے چکر میں کانٹے لگ گئے۔ اب عالم کے اوپر بیان کریں گے، بولیں گے صاحب اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، یار میں عالم نہیں ہوں، ابھی دعا کرو عالم بن جاؤ یار۔ آقا علیہ السلام نے علماء کو بھی نوازا ہے، حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے حضور کی بارگاہ کے طالب علم ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ کمزور ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے حافظہ مضبوط عطا فرما دیا ہے۔ اصحاب صفہ کے اوپر خرچ کرنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خرچ کرنا ہے تو ان فقیروں کے لیے خرچ کرو جو صفہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے رہتے ہیں، بولو نا۔ اللہ خرچ کرنے کا حکم دے رہا، وہاں پہ نہیں دکھ رہا ہے، بس ایک چادر دے دیے بس سب دے ڈالیں گے آپ۔ اچھا اب وہ لوگ جو جن کے یہاں نئی چیز کا اضافہ بدعت لگتا ہے، نوٹ دینا ان کے یہاں بھی بدعت نہیں ہے، بھائی دینا ہے تو چادر دو نا، نوٹ دو نا، کہاں ثابت ہے؟ اگر سمجھ میں آئے تو بولنا، سمجھ میں آئے جی۔ تو ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے، جہاں پائے وہاں، ارے تو ہم مدرسوں میں لگاؤ یار، مضبوط کرو اپنے دین کا قلعہ، مسجدوں میں لگاؤ، مضبوط کرو دین کا قلعہ، جس کا قلعہ محفوظ ہوتا ہے وہ قوم محفوظ ہوتی ہے۔
اور ہم لوگ جہاں پاتے ہیں وہاں لیے لگائے بیٹھے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی نعت خواہ کو مت دینا، ورنہ سارے نعت خواہ تو اب کل سے میرے خلاف چالو بیان، چالو ہونے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ کے لیے بول رہا ہوں نا، ممبر سے بول رہا ہوں. یا قرآن پڑھا جا رہا ہے بڑا شاندار، نکلتے ہی نہیں وہاں پہ. اگر میری بات سے اتفاق کرتے تو ایک بار بولو جھوم کر سبحان اللہ یار. جی اب سب لوگ میرے ساتھ شامل ہیں بھیا. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے بہت مقبول، تو ان کے لیے ممبر لگایا جاتا. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ممبر لگایا جاتا، اس پہ کھڑے ہوتے پھر وہ سناتے. اس میں حکمت تھی بھائی. صحابہ زیادہ ہیں، دور تک آواز پہنچانا ہے، تو آدمی جب بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے تو دور تک آواز جاتی ہے. سمجھے گے نہیں آپ؟ ایک مقصد. دوسرا مقصد یہ کہ جو میری نعت پڑھتا ہے اس کے لیے میں ممبر لگواتا ہوں. تو قرآن پڑھنے والا حضور کی نعت نہیں پڑھتا کیا؟ قرآن پڑھنے والا جیسے ہی کہتا ہے یا ایھا المزمل، مصطفیٰ کی نعت شروع ہو گئی، بولو. جیسے کہتا ہے یاسین، ویسے مصطفیٰ کی نعت کا آغاز ہو رہا ہے، بولو نا یار. قرآن پڑھنے والا بھی تو حضور کی نعت پڑھ رہا ہے بھائی. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے لیے ممبر لگایا جاتا. تو بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے، کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا تو بولو کھڑے ہو کے. جی ادب کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سب کی بارگاہ کا مؤدب بنائے. علامہ عز الدین جزری علیہ رحمۃ الرضوان ایک چیز اور فرماتے ہیں قال ابو عبیدہ اجمعت العرب علی ان اشعر المدر اہل یثرب ثم عبد القیس ثم ثقیف علی ان اشعر اہل المدر حسان. کہتے ہیں عرب میں جتنے شاعر ہوئے تمام عرب والوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ عرب کے تمام شعراء میں سب سے افضل یثرب کے شاعر ہیں. یثرب کس کا نام ہے؟ مدینے کا. یعنی مدینے کے جتنے شاعر ہیں سب سے افضل ہیں، سب سے شان والے ہیں. پھر قبیلہ عبد القیس کے لوگ، پھر ثقیف قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ جو طائف میں قبیلہ آباد تھا، اسی قبیلے سے حجاج ابن یوسف کا تعلق تھا، اسی قبیلے سے تعلق محمد بن قاسم کا رہا. بہرحال اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ تمام عرب والوں میں مدینے والے جو شاعر ہیں سب سے افضل، اور ان میں بھی سب کا اجماع ہے کہ سب سے افضل حسان ابن ثابت ہیں. سارے عرب والوں کا اجماع ہے کہ حسان ابن ثابت سب سے افضل شاعر ہیں. چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اچھا آخر عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی. انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شعر زبردست کہا. ماں عائشہ صدیقہ اکثر ان کا یہ شعر پیش کرتی تھی، جبکہ جب بھی حضور کی تعریف کرنا ہو تو یہ شعر جو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، یہ شعر ماں عائشہ صدیقہ پیش کیا کرتی تھی. اور اس شعر کو دیکھو، میرے رضا کی فکر کو دیکھنا، اور اس سے تاج الشریعہ قریب ہے تو پیر و مرشد کی فکر کو دیکھنا. دیکھو وَوَصَفَتْ عَائِشَةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كَانَ وَاللَّهِ كَمَا قَالَ فِي حسان. ماں عائشہ صدیقہ جب حضور کی تعریف کرنا چاہتی تو فرماتی باخدا حضور ویسے ہی رہے جیسے میرے حسان نے کہا ہے، جیسے حسان ابن ثابت نے کہا سرکار ویسے ہی رہے. کیسے؟ پہلے شعر سمجھنے سے پہلے تھوڑا معاملات دیکھیں. اندھیری رات آتی ہے، اندھیری رات میں آج کے دور میں تو لائٹ کا انتظام ہے، پاور کا انتظام ہے. پہلے کیا لائٹ پاور وغیرہ کچھ نہیں ہے. اندھیری رات ہے، وہاں پر اگر ایک چراغ جل جائے تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے تھے، چراغ جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے. اسی لیے غوث پاک کا جو چراغ جلاتے ہیں اسی کے پیش نظر تھا وہ کہ یار یہاں پہ اندھیرا ہے، غوث پاک کے نام سے ایک چراغ جلا دو، مخدوم پاک کے نام سے ایک چراغ جلا دو. آج دنیا ترقی کر گئی، اندھیرا ہو تو غوث پاک کے نام سے بلب لگا دینا ہے نا، چوری کر کے مت لگانا. لائٹ کی چوری کر کے لوگ لگاتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے بڑا شاندار، چوری ہو رہی لائٹ کی، چوری کر کے نیک کام کریں گے آپ؟ بولے نہیں وہ دوسرے کا معاملہ. ارے بھائی دوسرے کا معاملہ دھوکہ دے کر کے غیر مسلم سے بھی مال کمانا جائز نہیں ہے. دھوکہ نہیں دے سکتے. یہاں تو چوری کر رہے ہیں آپ، باقاعدہ چوری کر رہے ہو، بڑا پروگرام ہو رہا ہے. بولے یار دین کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ دین کا کام چوری ہی سے ہوگا. ارے میرا اللہ بڑا کریم ہے، جب دین کا کام لینا چاہتا ہے نا تو نہ جانے کتنے لوگوں کھڑا کر دیتا ہے. بہت سے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، بہت سے گنہگار ہم جیسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے.
مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ان اللہ لا یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی برے آدمی سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو برا آدمی ہوتا ہے دین کا کام کر لیتا ہے لیکن چوری وغیرہ سے کام نہیں لیتا ہو. تو رات اندھیری ہو، اندھیری رات میں ایک چراغ جل جائے، روشنی مل جاتی ہے تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ روشنی آ گئی، اچھا لگا. تو ایسے ہی آقا کی شان کیا ہے؟ متا یبدو فی الداج البہیم جبینہ یلوح مثل مصباح الدجى المتوقد. کیونکہ ماں عائشہ صدیقہ حاتم حسان کا یہ شعر پیش کرتی جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اندھیری رات میں مصطفیٰ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو اندھیری رات میں ایسے ہی پیشانی چمکتی جیسے روشن چراغ چمک رہا ہو. اندھیری رات میں جب چراغ جلتا ہے تو دور سے نظر آتا ہے، ویسے ہی جب مصطفیٰ آتے تو آپ کی پیشانی چمکا کرتی تھی. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اب کعبے کے بدر الدجا، کعبہ میں اندھیرا تھا، اندھیرا کفر و شرک کا اندھیرا تھا، اور اندھیرے میں جو سورج چاند چمکنے والا نکلتا ہے سب کو روشنی دیتا ہے، اس کو بدر کہا جاتا ہے. اس لیے آلات فرماتے ہیں جب کفر و شرک کا اندھیرا تھا ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بدر کامل اور 14ویں کا چاند بنا کر جسے بھیجا ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. اسی لیے آلات فرماتے کعبے کے بدر الدجا، بولو نا یار، ہاں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. اب یہ کہا شمس الضحا، طیبہ کے شمس الضحا، اس کو بھی سمجھو آپ. شمس الضحا چاش کے وقت کا سورج ہے، چاش کے وقت کا جو ہوتا ہے سورج طلوع آتا ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد کا وقت، تو اس وقت کا سورج جب نکلتا ہے. مسئلہ کیا ہوا، حضور جب مدینے میں آئے تو مدینے میں مکمل اندھیرا نہیں تھا، مکمل اندھیرا نہیں تھا، وہاں اجالا پہنچ چکا تھا، اسلام کا اجالا. کہا کس کے ذریعے سے؟ کہا 2 بار لوگوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ. ان لوگوں نے گزارش کی تھی کسی کو ہمارے یہاں مدینہ بھیج دیجئے دین سکھانے کے لیے. آقا نے ایک کو جو شہید احد ہیں حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بازو میں آرام فرمائے، مبلغ مدینہ مصعب ابن عمیر، حضور نے ان کو بھیجا. ان کی وجہ سے مدینے میں بڑا شاندار ماحول بن گیا، ماحول بڑا روشنی نکلی، اور سورج چاش کے وقت کی سورج کی ضرورت تھی کہ آئے تو تیزی سے روشنی پھیل جائے. تو آلات فرماتے وہ سورج بن کر کے مصطفیٰ ہے، اسی لیے کہتے طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. یعنی طیبہ میں جو چاش کے وقت کا سورج بن کر کے طلوع ہوا ہے وہی ہمارا نبی ہے. طیبہ میں جو چاش کے وقت کا سورج بن کر طلوع ہوا وہی ہمارا نبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تو دیکھو، مدینے کے لیے مکے کے لیے استعمال کیا تو کیا کہا؟ کعبے کے بدر الدجا، کہ کعبے میں کفر و شرک کا اندھیرا ہے. تو وہاں پر آقا علیہ السلام رات میں 14ویں کا چاند بن کر کے نکلے. بولو نا یار، ارے یہ تو آلات کی بس خالی سمجھانے کا انداز تھا، ورنہ تو آلات علی رحمت الرضوان ہم غلاموں کو سمجھا رہے کیا؟ ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے تو چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ، یہ ہمارا نظریہ ہے الحمدللہ. جی تو کیا فرماتے ہیں حسان ابن ثابت، جب حضور کی پیشانی نکلتی، طلوع ہوتی، ظاہر ہوتی، یعنی مصطفیٰ کا رخ انور رات کے اندھیرے میں باہر آتا تو ایسے ہی چمکتا رہتا جیسے اندھیری رات میں سورج چمک رہا. بول لو یار. اور اس پر 2 روایتیں بھی ملتی ہیں نا، 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار بات کرتے اپنے لبوں کو کھولتے تو حضور کے اندر سے نور نکلتا. بہت سلو ہے یار، حضور کے اندر سے نور نکلتا، جس کے اندر جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ نے سراپا نور بنایا ہے. بولو، نور مجسم مصطفیٰ کو کر دیا، نور نکل رہا ہے. اور دوسری روایت جو النعمت الکبریٰ العالم کے اندر علامہ ابن حجر مکی نے لکھی ہے، علامہ ابن حجر مکی نے روایت لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی کو معلوم، ماں عائشہ صدیقہ سحری کے وقت کپڑا سی رہی نا، کپڑا سی رہی، سوئی گر گئی، معلوم ہے نا، کپڑا سی رہی، سوئی گر گئی، گرنے کے بعد سوئی کو تلاش کیا، مل ہی نہیں رہی ہے سوئی. اتنے میں مصطفیٰ حجرے میں تشریف لائے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کے چہرے انور سے ایسی شعاعیں، ایسی کرنیں، ایسی روشنی نکلی کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا،
پورا کمرہ روشن ہو گیا. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی اسی روشنی میں مجھے سوئی مل گئی. سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے, مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے. تو مصطفیٰ آئے, روشنی پھیل گئی. تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی آقا علیہ السلام کا معاملہ ایسے ہی رہا, اور جب میرے رضا نے لکھا تو برجستہ کہا سب اعلیٰ حضرت احمد الرضوان ارشاد فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. تو آقا علیہ السلام کی پیشانی کا معاملہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمت الرضوان کی سوچ دیکھے, حضرت حسان کی سوچ دیکھے, اسی سوچ کو ماں عائشہ صدیقہ نے پیش کیا. یعنی جو صحابہ کا نظریہ رہا اسی نظریے کو امام احمد رضا نے پیش فرمایا ہے, اسی نظریے کو پیش فرمایا ہے. اور چونکہ اس سے تاج الشریعہ قریب ہے, میرا تاج الشریعہ کیا کہتا ہے, سبحان اللہ, مرشد ذی قدر کیا کہتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں لا مکا تک جس کی پھیلی روشنی وہ چراغ عالم آرا آپ ہے. لا مکا تک جس کی پھیلی روشنی وہ چراغ عالم آرا آپ ہے. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں. یہی تو حضرت حسان نے کہا ہے. حضرت حسان نے جو کہا وہی نظریہ بریلی والے پیش کر رہے ہیں. بولو نا یار. اب وہ لوگ سوچے, بولے ان علماء کا عشق رسول لکھا جاتا ہے, بہت ساری مسجدیں بورڈ لکھا رہتا ہے, میں نے خود پڑھا ہے, ان نالائقوں کا عشق رسول ہے. مرثیہ لکھ کے اپنے پیر صاحب کا, اپنے مولانا کا تو خوش ہو جائے, اور وہی جملہ حضور کے لیے استعمال کر دو تو شرک ہو جائے. اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ ایک بار اپنے مالیگاؤں میں ایک اسکول ہے, اس اسکول میں مقابلہ نعت چل رہا تھا. اس مقابلے میں ماشاءاللہ ایک بچے نے بہت شاندار, ہم لوگ خود سنے, مزہ آ گیا. اس نے اعلیٰ علی رحمت الرضوان کا کلام پڑھا, اور اعلیٰ کا کلام امام الکلام ہے, کلاموں کا امام ہے, کلاموں کا امام. اور جو کلاموں کا امام پڑھتا ہے, امام الکلام کو پڑھتا ہے, کلام الامام کو پڑھتا ہے, پڑھنے والا بھی پڑھنے والوں کا امام ہوتا ہے. خالی انداز اپنا لے بس, اچھل کود نہ کرے بس ادب کے دائرے میں. تو بچے نے پڑھا بہت شاندار کلام. کیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, بولو نا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. تو ایک تھا اس میں نہ جانے کون پاگل جج, آج کے دور کا جج لگ رہا تھا وہ, اس کا ججمنٹ غلط تھا. اس نے کہا شرک ہے یہ, ہٹاؤ, فیل کر دیا. بہرحال معلوم پڑا اپنی سنی تنظیموں کو. کیا بات ہے, اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سنی تنظیموں کو سلامت رکھے. بولو یار آمین, اللہم آمین. کھڑے ہوئے علماء میں سے مجھے منتخب کیا گیا. آپ چلیے, بولنے کا موقع ملا فقیر کو بھی. آپ ان کا ہاتھ چوکتے بھیا, کائے کو چوکنے کا ہے. اپنے قبرستان میں اپن چہرہ کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ جنازے کی نماز میں نہیں شامل ہوتے. ہاں صحیح ہے نا, آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے مصباح ہی آیا بھاگو, کیونکہ معلوم ہے عمر کا تیور لے کر کے آیا ہے. عمر بن کے نہیں آیا, عمر کا غلام بن کر کے آیا ہے. اور غلام عمر کی یہ شان ہے کہ آتے عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ لیتا ہے, اور غلام عمر جدھر سے گزرتا ہے ادھر کا راستہ دیو چھوڑ دیتا ہے. اب ہم تو فقیر کا چنا ہوا, اس میں دیکھیے اب آلات کا شعر, انہوں نے شرک کہا تو اپنے کو دیکھنا پڑے گا نا یار, آلات نے جو لفظ کہا ہے کیا ان الفاظ سے شرک ہوتا ہے کہ یہ پاگل ججمنٹ دے رہا ہے. اور حافظ جی ہیں وہ, ہاں کلن ہے نا حضرت, کلن بوجھ, ٹھیک ہے, آتا جاتا کچھ نہیں ہے, جج بنے بیٹھے ہیں. تو ہم نے کہا ایک ایک لفظ کا تفسیر خلاصہ ہو جانا چاہیے, کلیئر ہو جائے بات. تو آلات نے کیا کہا, سرور, کیا کہوں, سرور. پہلے سرور آیا, سرور مانے سردار, میرا نبی سردار ہے کہ نہیں. تو آقا علیہ السلام خود فرماتے, بخاری شریف کی حدیث پاک, انا سید ولد آدم والا فاخر, آدم کی جتنی اولاد ہے سب کا سردار اللہ نے مجھے بنایا ہے. جو میرا نبی کہہ رہا ہے وہی احمد رضا کہہ رہا ہے. اگر ادھر شرک کا فتویٰ سرور کی وجہ سے لگے گا تو سرور ذی قدر میں بھی لگ جائے گا. اور مصطفیٰ پہ فتویٰ لگانے والا ابو جہل ہو سکتا ہے, ابو بکر نہیں ہو سکتا. سمجھ میں, ابو جہل لگائے گا, ولید بن مغیرہ لگائے گا, یہ لگا سکتے ہیں, اور یا تو وہاں بیٹھے ہوئے لگا سکتے ہیں.
समझना, भवन में, थाने में, समझे आप? हाँ, गंग, गो में, अलग भाई हम अलग अलग बोल रहे हैं, अपने ऊपर कोई फिट ना करे। अगर फिट करता है तो मेरी खता नहीं है वो। मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे को, जिसको सामने, जिसको बुरा लगे सामने से हट जाए। हटते ही नहीं सामने से, क्या बटेंगे मालूम नहीं है ना। तो सर्वर क्लियर हो गया। सर्वर कहूं के मालिक, मालिक का लफ्ज आया, हुजूर हमारे मालिक है कि नहीं? अरे दलील चाहिए, दलील। तुमरे बोले कुछ नहीं हुई है, दलील लाओ, हाथों बुरहानकुम। तो कहा किससे बोल रहा है? अहमद रजा के गुलाम से। सुन दलील, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों के मालिक है उनकी जानों से भी ज्यादा। औला वाली है, मालिक है। कहा कुरान कहता है कि मुस्तफा मालिक है। बोल दो यार। अब अगर मालिक की वजह से शिरक कहोगे तो कुरान को भी कहना पड़ेगा, शिरक का सबक देता है। समझ में आया? सरवर कहूं के मालिक। अब आ गया मौला, मौला। तो मेरे नबी ने खुद अपने को मौला नहीं, अली को भी बना दिया मौला। हाँ, तिरमिज़ी की हदीस, मुसद्दक़ सहीहैन की हदीस, आका फरमाते मन कुन्तु मौला फ़अलियुम मौला, जिसका मैं मौला मेरा अली भी मौला। राफ़ज़ी खुश हो गया, बोले मौला का माना आका। मैंने कहा बात पापा, पाप करके बैठ रहा। मौला का माना होता महबूब और प्यारा। तो मुस्तफा ने कहा जिसका मैं प्यारा महबूब हो, मेरा अली भी उसका महबूब और प्यारा है। मौला का माना मददगार, आका फरमाते जिसका मैं मददगार, मेरा अली भी उसका मददगार। बोलो, समझेगी नहीं आप जी? तो मौला, मौला समझ में आ गया। अब तीनों लफ्ज आ गए। सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे। तीनों लफ्ज क्लियर है, कुरान हदीस से मिल गए। अगर मिल गए तो तुम्हारी ज़बान से भी सुभान अल्लाह होना चाहिए यार। हाँ, आज मैं भी बड़ा धांसू बोल रहा यार। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को सलामत रखे। हाँ, ऐसे ही बोलना भी चाहिए। इसको बंद बहुत टेंशन देता है ना? बंद बहुत टेंशन देता है। कोई भी बंद हो यार, खाली भाई बंद अच्छे होते हैं, अच्छे हो, ईमान वाले हो तब। और बेईमान हो, ईमान से निकल गए, वहां भी बंद हो जाता है सब। समझे? वही एक बंद अच्छा है। ठीक है, बहरहाल अब दूसरे मिसरे पे आ जाइए। बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, क्या मतलब? खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब, और उनका बाग यानी उनकी जो नस्ल चली, दो शाख, एक हज़रत इसहाक़ से, एक हज़रत इस्माइल से। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत सारे गुल आए, गुल आए, गुल आए, लेकिन ऐसा फूल, ऐसा गुल जो दिलकश हो, लोगों को अपनी तरफ खींच ले, वो गुल खाली एक ही बन करके आया, उसे मुस्तफ़ा जान रहमत कहा जाता है। बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। अगर समझ में आए तो बोल लो यार। हाँ, आका खुद फरमाते हैं, और खुद हज़रत जिब्रील ने भी तो कहा, अरब वाले सब अरब, इस्माइल इस्लाम की औलाद, पूरे अरब वालों में सबसे अफजल कुरैश, कुरैश में सबसे बेहतर हाशमी, हाशमी में सबसे बेहतर मुस्तफा आप हैं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। समझ में आया? ये आला, इसीलिए तो अब क्लियर हो गई बात। आलत का शेर शिरक है क्या? है क्या? अब लेकिन पागल आदमी है, क्या बोल सकते हैं आप? पागल के ऊपर हुक्म नहीं लगता, पागल के ऊपर हुक्म नहीं लगता। जो गुस्ताख होता है अक्सर ऐसे ही होता है। अगर समझ में आया तो बोलना, हुक्म नहीं लगता, पागल हो चुका होता है। ठीक है? तो आला रहमत रिजवान इसीलिए फरमाया, कहा जाता है मनारे कसरे रजा बुलंद तो काफी है। मियाँ तुम इसके पहले जीने पे चढ़ के बता दो। अरे फतवा रज़विया तो करामत है, तुम जरा हदायक़ बख्शिशी पढ़ के बदला दो। है हालात को समझ नहीं आया, हदायक़ बख्शिश में टेढ़े हो रहा, उसी को शिरक कह रहे, समझ रहे ना? बहरहाल और आगे देखिए, एक बार ऐसा हुआ, हज़रत उमर बहुत दूर देखते हैं, बहुत दूर, क्योंकि मुस्तफ़ा ने अपना झूठा दूध उनको ख्वाब में दिया और दे करके बता दिया झूठा दूध नहीं है, ये इल्म है ना? हदीस है बाकायदा, पूरी हदीस है। तो हज़रत उमर बहुत दूर तक देखते हैं। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब जो ताबई हैं, बयान फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है पाक कि मर्रा उमर फिल मस्जिद व हसन युनशिदु, हज़रत उमर का गुजर मस्जिद नबी से हुआ
اور حضرت حسان مسجد نبی میں کھڑے ہو کے نعت پڑھ رہے تھے. بولو, مسجد نبی میں کھڑے ہو کے نعت پڑھ رہے ہیں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد. حضرت عمر کے زمانے خلافت کی بات ہے. آئے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں پرانی مسجد نبی کو دیکھے اور حق علیہ السلام کا روضہ, حضرت حسان کھڑے ہو کے نعت پڑھ رہے ہیں. بولو, نعت پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کا گزر ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں مسجد نبی میں حسان نعت پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت حسان کیا کہتے ہیں, کنت انشد فیہ وفیہ من وخیر منکا. اے عمر رضی اللہ عنہ سنو, میں اس وقت بھی اس مسجد میں نعتیں پڑھتا تھا جب وہ موجود رہے جو تم سے بھی بہتر ہے. یعنی آقا کی موجودگی میں بھی مسجد نبی میں نعت پڑھتا تھا. معلوم یہ ہوا مسجد نبی میں نعت پڑھی جاتی رہی حضور کے دور میں, وہ ابو بکر کے دور میں, عمر کے دور میں. اب نعت کی وجہ سے اگر کوئی رسول باڑا کہتا ہے تو اتنا بھاڑا ہے اس کا کہ وہ نکل چکا ہے دل سے, ورنہ مسجد میں تو تعریف کرنا حضور کی نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. سمجھا نا, بولے رسول باڑا بنا دیا. جیسے امام بڑا شیعوں کا ہوتا ہے ویسے بولے رسول باڑا بنا دیا. بیوقوفوں کی زبان سے نکلتا, سوچتے بھی نہیں کیا بول رہے لوگ. جی اس کے بعد آتے حسان گواہ کے طور پر کہتے ہیں, مڑتے ہیں ثم التفت الی ابی ہریرہ. ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے, کہا تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں, اللہ کا واسطہ, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عجب عنی اللہم ایدو بروح القدس. اے ابو ہریرہ, کیا تم نے نہیں سنا کہ سرکار میرے بارے میں کہتے تھے, جب میں نعت پڑھتا تھا تو سرکار مجھ سے کہتے اے حسان میری طرف سے مشرکین کو جواب دو اور تمہاری سپورٹ کے لیے اللہ جبرائیل کو کھڑا کر دے. کیا تم نے نہیں سنا کہ آقا کہتے میری طرف سے جواب دو, جبرائیل کو اللہ تمہارے سپورٹ میں کھڑا کر دے. ابو ہریرہ کہتے نعم, ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. معلوم ہے ایک روایت میں آقا فرماتے ہیں حسان جب تم نعت پڑھتے ہو تو تمہارے نعت کے تیر کفار کو جو لگتے ہیں تو تیر سے بھی زیادہ زخمی کر دیتے ہیں. اسی لیے حالات کے اشعار بڑے زخمی کرتے ہیں. ٹرائی کر کے دیکھیں نا, جیسے کہو مصطفیٰ جان رحمت بھاگا, جیسے کہو کعبے کے بدر تجھا بھاگا. ارے یار حضرت عمر کے غلام تو اعلیٰ حضرت ہیں, یہ تو معلوم ہے. اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی حضرت عمر کے طریقے پہ ہیں کہ ان کو بھی سن کے کہ شیطان بھاگ رہا ہے. سمجھ میں آیا جی. تو تیر سے بھی زیادہ سخت رہتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمہ فرماتے جو نظریہ حضرت حسان کا ہے, ابو ہریرہ کا ہے, حضرت عمر کا ہے, وہی نظریہ اعلیٰ فرما رہے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. تو اعلیٰ حضرت رحمہ فوراً بتایا سرکار کی شان, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, پاور مصطفیٰ کا کیا ہے دیکھ لے. لیکن ان کو نہیں نظر آتا بھائی, نشانیاں جہاں موجود ہیں ان کو نہیں نظر آیا تو یہاں والوں کو کہاں سے نظر آئے. صحیح ہے, کھود کھود کے نشانی مٹا رہے ہیں. جی حضرت حسان ایک مرتبہ آقا علیہ السلام, چونکہ حضور کے رشتے دار بھی تھے جو مکے میں رہتے تھے, خون کے خاندانی, لیکن حضور نے ان کو چھوڑ دیا ایمان نہ لانے کی وجہ سے. بہت سارے لوگ تھے جو حضور کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے تھے. ان میں کئی لوگ شاعر بھی تھے, وہ نعت خوانی, وہ مطلب شعر لکھ کر کے حضور کو برا بلا بولتے. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ فرماتی, بخاری شریف کی حدیث پاک, عائشہ صدیقہ فرماتی استاذن حسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجاء المشرکین. حضرت حسان نے سرکار کی بارگاہ میں کہا سرکار مجھے اجازت دیجئے میں مشرکوں کی دھجیاں اڑا دوں, مشرکوں کی ہجوں کر ڈالوں, دھجیاں اڑا دوں, جیسے یہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کی اوقات یاد دلا دوں, مجھے اجازت دے دیجئے. سرکار نے فرمایا کیف بنسبی, ارے میرا بھی تو تعلق انہی لوگوں میں سے ہے, اسی گھرانے سے, کیسے مجھے نکالو گے اس کے اندر سے. حضرت حسان کہتے ہیں سرکار لاسلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین, سرکار میں آپ کو ان لوگوں میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے, اور ان کی ہجو کر ڈالوں گا ایک دم مشرکین مکہ کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہشام کے والد آئے جو راوی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں ذہبت تو اسب حسان
میں حضرت حسان کو برا بھلا بولتے ہوئے ماں عائشہ کے پاس گیا. جیسے ہی پہنچا حضرت حسان کو برا بھلا بول رہا تھا تو ماں عائشہ نے فرمایا فقال لا تسبه فإنه كان ينافع عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ارے میرے حسان کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ حسان جب بولتا تھا مصطفیٰ کی عظمت پہ بہرا دیتا تھا، مصطفیٰ کے دونوں ڈیپینڈ کرتا تھا. ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا حسان جب تم بولتے ہو تو جب تک ان مشرکین کو جواب دیتے ہو تمہارے سپورٹ میں جبرائیل کھڑے رہتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ ترین رحمت الرحمان اعلیٰ ہے، کیونکہ جبرائیل کی طرف سپورٹ بھی اعلیٰ ہے. جو مصطفیٰ کی عظمت میں پہرا دیتا ہے اس کا سپورٹ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اور اس کا تجربہ تو مجھے بہت ہو چکا ہے یار، بہت ہو چکا ہے. پہرا دو، بہت سارے لوگ ساتھ دلاتے ہیں نہیں آئیں گے، نہ ہو، بہت سارے ساتھ دلاتے یہ کر لیں گے، مت کرو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ جب ایک بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو ایک اکیلے کے اندر وہ پاور دے دیتا ہے کہ پورے علاقے کو وہی سنبھال لیتا ہے. بس دین کا کام ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے کبھی یہ نہ سوچے میں نہیں جاؤں گا تو یہ نہیں ہوگا، میں نہیں کروں گا تو وہ نہیں ہوگا. نہ، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بروں سے بھی کام لے لیتا ہے. سمجھے نا؟ بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بولو نا یار سبحان اللہ یار. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس سے کام لے لے. حضرت حسان، حالانکہ بہت مزہ آ رہا تھا، گھڑی بہت تیز چلی، 50 ہو گیا بھائی. بس آخری بات پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں. یہ آخری بات حضرت حسان نے، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، پورے اشعار کہے کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذلک الجزاء حجوت محمدا مرا حنیفا رسول اللہ شیمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. کیا مطلب ہے؟ مکہ کے باشندوں شریروں سنو، اے شریروں سنو، تم نے آقا کی شان میں لازمہ کلمہ کہا، میرے اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا، میں نے حضور کی طرف سے جواب دیا ہے، میں نے حضور کی طرف سے جواب دیا. اور جواب دینے کا بدلہ میں تم سے نہیں مانگتا. وعند اللہ فی ذلک جزاء، اس کا بدلہ روز محشر میرا اللہ عطا فرمائے گا، میرا مولا عطا فرمائے گا. اور تم نے حضور کی شان میں گستاخی کی، جو نیک ہے، حنیف ہے، باطل سے الگ ہے، رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہے، شیمت الوفا، جن کی خاصیت، جن کی عادت وفا کرنا ہے، جس کو لے لیے وفا کیے، دنیا میں تو دنیا میں، آخرت میں میرا نبی وفا کرے گا، اپنے غلاموں کے ساتھ وفا کرے گا. جی کبھی پلسرات پر غلاموں کو بچائے گا، کبھی آ کر کے میزان عمل پہ بچائے گا، کبھی حوض کوثر کا جام عطا فرمائے گا. سرکار کی شان وفا کرنا ہے. قبر میں بھی تنہا مصطفیٰ نہیں چھوڑتے، بولو نا یار. جہاں سب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں وہاں میرا نبی آتا ہے. دلیل ہے، دلیل ہے. ہفتے پر تلاش کرو دلیل اور ایک دوسرے سے پوچھو، پھر آنا. ابن حبان کی روایت پھر سناتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ سرکار قبر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ دیو کا بچہ بھی کھڑا ہو، وہ بھی بولے دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں، تو بولنا ٹینشن مت لو، رضا نے ہم کو محتاج نہیں چھوڑا ہے. الحمدللہ دلیل ابن حبان کی حدیث ہے. پھر آخری شے جو کہا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَ وَعِرْسِي، انہوں نے کہا میرے والد والدہ، میری عزت، لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بَقَاءُ، میری عزت، میرے والد، میرے ماں باپ سب مصطفیٰ کی عزت پہ قربان. اور سنو بولے یار، یعنی حضرت حسان نے جو پیش کیا میری عزت مصطفیٰ پہ قربان، تو میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں تیرے واسطے ذلیل ہونا ہے، تیرے واسطے ذلیل ہونا ہے، میری عزت، میرے وقار سلام. اور جب کہا ماں باپ قربان مصطفیٰ کی عزت پر، تو تاج الشریعہ کہتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے، ہے نا. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان. آخری حدیث پیش کروں، اگر آپ اجازت دیں تو سبحان اللہ بول دے، اور ورنہ اجازت نہ ہو تو خاموش ہے، بول کے بتائے گا. ہاں چلانا بھی ہوگا نا. اچھا 3 دن چل رہا ہے تو سبحان اللہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے نا یار. ہاں جی ماشاءاللہ. سنیں حدیث حضرت مسروق، یہ حدیث بہت ضروری ہے رافضیوں کو جواب دینے کے لیے. سمجھ میں آیا نا؟ ویسے خیر آج کل اپنے پاس تو کوئی آتا بھی نہیں ہے یار، معلوم ہے جائیں گے تو کانٹا لگائے چبھا دے گا، وہ آخری لگی ہے، ٹھیک ہے. میرا اللہ خیر کرے. حضرت مسروق سے روایت ہے، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت مسروق کہتے ہیں میں ماں عائشہ صدیقہ کے پاس گیا، وَعِنْدَهَا حسان بن ثابت يُنْشِدُهَا شَعْرًا، ماں عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں جلوہ افروز ہے، حضرت حسان انہی کے پاس کھڑے ہو کر اپنے نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں. بہت سلو بولے یار. اور یہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہے.
کھڑے نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں تو کہتے ہیں حسان رزان ما تظن بریبہ بریبت وتصبح غرسی من لحوم الغوافل. ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں کیا عرض کرتے معلوم؟ پارسا ہیں. بہت سنو یار, پارسا ہیں. حسان پارسا ہے, رزان عقل مند ہے, ما تظن بریبت, کبھی کوئی الزام نہیں لگا. اور جب سویرا کرتی ہیں تو عقل مند اور غافل عورتوں کا گوشت نہیں کھاتی ہیں. مطلب ماں عائشہ صدیقہ پارسا ہے, حضور کے گھر والے پارسا ہیں. عقل مند ہے حضور کے گھر والے, حضور کے گھر والوں پہ کوئی عیب نہیں. اور یہ سویرا ہوتا ہے تو غافل عورتیں ادھر ادھر کی برائی چالو, اس کی برائی اس کی برائی, اور جو اپنے مومن بھائی کی برائی کرے تو اس کا گوشت کھاتا ہے. تو ماں عائشہ صدیقہ جب سویرا کرتی ہیں تو کسی کی برائی نہیں کرتی ہے, کسی کی غافل عورت کا گوشت نہیں کھاتی ہے. تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا وَلَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ, یہ حسان لیکن تمہارا معاملہ تو ایسے نہیں ہے. منافقین نے جب الزام لگایا تھا تم ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, تمہارا معاملہ تو ایسا نہیں ہے, تم نے ایسا نہیں کیا. کہتے مسروق کہتے جب ایسا معاملہ ہے لما تعذنین لہو ان يدخلک علیک, آپ کیوں اجازت دیتی ہیں آپ ان کو اپنے پاس آنے کے لیے, کیوں اجازت دے رہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے جن لوگوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے. تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سنو وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى, ارے نابینا ہونے سے بڑا عذاب کون ہو سکتا ہے. اور حسان کو برا بلا مت کہو, إِنَّهُ كَانَ يُنَافِعُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حسان کو برا بلا مت کہو اس لیے کہ حسان جب بھی بولتا ہے مصطفیٰ کی عظمت پہ پہرا دیتا ہے. مطلب ماں عائشہ صدیقہ راضی ہو گئی. سمجھ میں آیا نا, ماں عائشہ صدیقہ کیا ہے, راضی ہے. راضی فکر کرے اپنی دوران گفتگو اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. 160 صحابہ نعت خواں تھے, ابھی ایک کے اوپر روشنی ڈالی گئی, انشاءاللہ سلسلہ رہے گا. السلام علیکم.